مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بے حد خوشی ہے کہ آج پھر خداوند کے سخن کو، خداوند کے کلام کو بیان کرنے کی خداوند نے طاقت بخشی۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم غیر زبان کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے غیر زبان کے بارے میں اپنا فیتھ بتا دوں، اپنا ایمان بتا دوں کہ غیر زبان کے اوپر میں خود بھی ایمان رکھتا ہوں۔ خدا کی روح پر میں خود بھی ایمان رکھتا ہوں اور خدا ہی کی روح کی ہدایت سے میں بولتا ہوں۔ تو جو کلام مقدس کی غیر زبان ہے اس کے اوپر میرا ایمان ہے، اس کے اوپر ہی میرا بلیف ہے۔ میں کس غیر زبان کو نہیں مانتا؟ اب سوال ہے کہ وشال بھائی آپ کس غیر زبان کو نہیں مانتے؟ میں اس غیر زبان کو نہیں مانتا جو آج کلیسیا میں بولی جاتی ہے۔ نہ بولنے والے کو سمجھ آتی ہے، نہ سامنے والے کو سمجھ آتی ہے۔ وہ ایک ہی الفاظ گھنٹوں بولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی میں بیان کروں گا کہ غیر زبان میں دعا کرنے کا حکم نہیں، غیر زبان میں کلام کرنے کا حکم ہے، پروفیٹو کرنے کا حکم ہے، نبوت کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ پھر کیسے 2 گھنٹے غیر زبان میں دعا کرتے ہیں؟ تو آج غیر زبان کے بارے میں جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ جو کلیسیا میں غیر زبان بولی جاتی ہے اور جو کلام مقدس کی غیر زبان میں، ان دونوں میں ڈفرنٹ کریں گے کہ کلام مقدس کی غیر زبان کیا ہے اور جو کلیسیا کی غیر زبان ہے یہ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے میں ایک آیت کو روزانہ میں آپ کے سامنے بیان کیا کروں گا تاکہ آپ کو ایک آیت کی، ایک الفاظ کی بہترین طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلا ہم آج ڈفرنٹ دیکھیں گے کہ آج کی جو کلیسیا کی غیر زبان ہے اور بائبل کی غیر زبان ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس میں ڈفرنٹ کیا ہے۔ تو آئیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 4 ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہاں پر سب جانتے ہیں کہ 120 کی جماعت کے اوپر جب روح نازل ہوا تو 120 کی جماعت کو ایک نعمت ملی۔ غیر زبان نعمت ہے، روح نہیں۔ روح الگ ہے، غیر زبان الگ ہے۔ غیر زبان نعمت ہے۔ تو یہاں پر 120 کی جماعت کو نعمت ملی غیر زبانیں بولنے کی، غیر زبان نہیں، یہاں پر لکھا غیر زبانیں بولنے لگے۔ نعمت ملی، کیوں نعمت ملی غیر زبانیں بولنے کی؟ کیونکہ اعمال ہی کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت پہ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ زمین کی انتہا تک، زمین کے لوگوں تک میری گواہی دینے کے لیے زبانیں آنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ زبانیں آنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا کیونکہ شاگردوں کے اندر ایک ہی بات کی کمی تھی، وہ ہے زبانوں کی۔ کیونکہ اگر شاگردوں نے اگر دنیا میں کلام سنانا ہے، اگر لوگوں کو کلام سنانا ہے، طرح طرح کی قوموں کو کلام سنانا ہے، تو ان کے پاس ایک چیز کا ہونا ضروری تھا، وہ ہے وہ نعمت جس نعمت کے ذریعے وہ کسی اور کو کلام سنا سکے، کسی اور سے بات کر سکے، وہ ہے زبانیں۔ اور یہاں پر جب زبانیں بولنے لگے تو یہاں پر ہوا کیا ہے؟
سنیے گا ذرا، زبانیں بولنے لگے تو یہاں پر ہوا کیا ہے؟ 6 آیت پر جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ وہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ یہ تو 120 کی جماعت میری ہی بولی بول رہے ہیں، یہ تو میری زبان میں بات کرتا ہے، یہ تو میری زبان میں جو کچھ بولتا ہے یہ میری زبان میں بولتا ہے۔ اور 11ویں آیت دیکھیں ذرا، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ جب 120 کی جماعت کے اوپر زبان نہیں اتری تو یہاں پر جتنے بھی 16 قسم کی زبانوں کے لوگ تھے جو آسمان تلے سے آئے تھے، یعنی کہ جتنے زمین پر قومیں تھیں وہ سب یروشلم میں عید منانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب 120 کی جماعت میں روح اترا تو جب وہ زبانیں بول رہے تھے تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ مگر اپنی اپنی زبانوں میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سننے لگے۔ تو جب آج کلیسیا کے اندر یہ زبان بولی جاتی ہے تو پھر سوال یہ ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ کیوں نہیں آتی سامنے والے کو؟ یہاں جب 120 کی جماعت نے بولے تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی بولی سمجھتے تھے، وہ اپنی اپنی زبان میں خداوند کے بڑے بڑے کلام کا، بڑے بڑے بیت کا ذکر سن رہے تھے، بڑی بڑی باتیں سن رہے تھے۔ تو آج جب کلیسیا میں یہ زبان بولی جاتی ہے تو بیت کیوں نہیں سمجھ آتا؟ کیوں یہ بیت سمجھ نہیں آتا جو کلیسیا میں بولی جاتی ہے؟ یہاں پر جو غیر زبان بولی گئی وہ سمجھ آ رہی تھی۔ اس زبان میں جب وہ بول رہے تھے تو کلام ہو رہا تھا، بڑے بڑے کام ان کو سنائی دے رہے تھے، بڑے بڑے بیان کلام کے جو بیت تھے ان پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اور جب بیت ظاہر ہوئے تو کیا ہوا؟ آگے اگر پڑھتے جائیں، یہی اس باب پڑھتے جائیں تو 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ اور جو بول رہے تھے وہ پطرس سمجھ رہا تھا میں کیا سمجھ رہا ہوں، اسی لیے تو پطرس نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے، مگر پطرس کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند آخر ایام دنوں میں جب روح اترے گا تو تم نبوت کرو گے۔ اور نبوت کا مطلب ہے کلام کرنا، دعا کرنا نہیں۔ یوئیل نبی کی معرفت جو پروفیسی ہوئی تھی، دیکھے پڑھے جا کر کیا لکھا ہے وہاں پر، جب روح حق تم پر نازل ہوگا تو تمہارے بیٹیاں اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے۔ تو نبوت کرنے کا حکم تھا، کلام کرنے کا حکم تھا، دعا کرنے کا حکم ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں غیر زبان کے خلاف ہوں جو آج کلیسیا میں بولی جاتی ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں تو سامنے والے کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ہر ایک چیز کا دیکھو پرپس ہے، ہر ایک چیز کا پرپس ہے۔ یہ تو بنا پرپس بولتے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ یہاں پر جو بات 120 نے جب بولنا شروع کیا تو ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو اپنی اپنی زبان سمجھ آئی، اپنی اپنی زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے بیدوں کو سنا، کاموں کو سنا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ اور یوئیل نبی کی معرفت جو پروفیسی تھی یہی تھی کہ جب روح حق نازل ہوگا تم نبوت کرو گے۔ تو 120 کی جماعت نے نبوت کی ہے، نہ کہ دعا کی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ بولوں؟ غیر زبان میں دعا کرنے کا سب سے پہلے حکم نہیں، اور سب سے پہلے جو کلام مقدس کی غیر زبان ہے وہ سمجھ آتی ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بپتسمہ لیتے ہیں۔ لوگ کلام کو جب سنتے ہیں اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے لوگ زندگی پاتے ہیں۔
اور یہ جو غیر زبان بولی جاتی ہے، آپ کو میں لے کے جاؤں کسی پشتو والے کے پاس، آپ کو میں لے کے جاؤں کسی چائنیز کے پاس، آپ کو میں لے کے جاؤں کسی جیپنیز کے پاس، تو وہاں اس زبان میں کلام کر کے دکھائیں، کلام کر کے دکھائیں، کلام کریں اس زبان میں، دعا نہیں، کلام کر کے بتائیں۔ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جب کالا چشمہ پہن کر وائٹ چیز کو دیکھیں گے تو وہ کالی ہی نظر آئے گی، مگر جس دن یہ کالا چشمہ اتر جائے گا اس دن وہ چیز وائٹ ہی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی غلطی تھی، وہ چیز پہلے بھی وائٹ تھی، وہ آپ نے کالا چشمہ پہنا تھا، اس لیے آپ کو وہ چیز بلیک نظر آ رہی تھی، کالی نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ آہستہ آہستہ کر میں ہر ایک آیت پر بولوں گا، ہر ایک آیت پہ بولوں گا۔ جو آپ لوگ آیت رکھتے ہو نا، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتے ہیں، وہ آدمیوں سے نہیں خدا سے باتیں کرتے ہیں، اس آیت کو بھی بیان کروں گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے، اس آیت کو بھی بیان کروں گا۔ ہر ایک شوشے کو بیان کروں گا، شوشے کو۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ جو بائبل کی غیر زبان ہے وہ سمجھ آتی ہے، اس زبان میں کلام ہوتا ہے، اس زبان میں نبوت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، ان کو خدا کے بید سمجھ آتے ہیں، ان کو اس زبان میں خداوند کے کلام، یا بلکہ اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے، سمجھ آتی تھی ان کو۔ تو آج کی جو زبان ہے، ایک ہی لفظ تیری پیری بی بی ڈی بی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے چلے جا رہے ہو۔ خود سوچو، اس بات کو خود سوچے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی شخص بولتا ہے، اسے اگر سمجھ نہیں آتی اس شخص کو کیا بولا جاتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ بولنے لگا ہوں، اس کو پاگل بولا جاتا ہے، کہ جو آپ بول رہے ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو پاگل ہوتا ہے نا، پاگل، اس سے وہ جو بولتا ہے تو اس کو بھی اپنی جو بولا وہ الفاظ سمجھ نہیں آتا۔ اور پالوس رسول کیا بتاتے ہیں، یہ بھی ریفرنس ذرا سن لے۔ پالوس رسول ایسے شخص کو جنگلی کہتا ہے، ایسے شخص کو جنگلی کہتا ہے جو اپنا بولا ہوا الفاظ سمجھے نہ۔ سنیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 11ویں آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں، آپ بھی نہیں سمجھتے جو آپ کیا بول رہے ہیں، اس کے معنی نہیں سمجھتے، تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا۔ بولنے والے کے نزدیک کیا ٹھہروں گا؟ اجنبی۔ اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ اور اجنبی آپ اردو میں پڑھ رہے ہو، اردو میں اجنبی پڑھ رہے ہو، جب گریک میں پڑھیں گے یا انگلش میں پڑھیں گے تو یہاں پر اجنبی کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے باربیرین۔ باربیرین کا مطلب ہے تم جنگلی ہو، باربیرین کا مطلب ہے جنگلی۔ تم کسی زبان کے معنی نہیں سمجھتے تو تم جنگلی ہو۔ تو آج کلیسیا کے اندر ان سے پوچھا جائے کیا بول رہے ہو، تو یہ تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو تم کیا ہو؟ جنگلی ہو۔ یہ میں نہیں، مقدس پالوس رسول بتا رہا ہے کہ تم جنگلی ہو۔ تو یہی فرق ہے آج کی غیر زبان میں اور کلام مقدس کی غیر زبان میں۔ اور ایک چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں آپ کو، جہاں کہیں بھی آپ اردو میں غیر زبان پڑھتے ہیں، اردو میں شبد میں غیر زبان پڑھتے ہیں، کبھی اس کا گریک بھی پڑھ لیا کریں، کبھی اس کلام کو ٹٹول لیا کریں۔ جیسا شریعت کی کتاب میں اللہ لکھا ہے تو کئی ہمارے بھائی بہن اردو میں اللہ ہی پڑھتے جاتے ہیں، تو کبھی ہبرو میں بھی پڑھ لیا کرو۔ وہاں پر ایلوہیم شبد استعمال ہوا ہے، ایلوہیم ورڈ استعمال ہوا ہے۔ ایلوہیم کا مطلب خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح۔ تو یہاں پر بھی اگر کبھی غیر زبان الفاظ اردو میں پڑھتے ہو تو کبھی گریک بھی پڑھ لیا کرو۔ وہاں پر گلوسا ورڈ استعمال ہوا ہے، وہاں پر اسٹرونگ نمبر 1100 استعمال ہوا ہے، جس کی ڈیفینیشن ہے دی ٹنگ آف دی نیشن۔ دنیا کی زبانیں اس وقت اتری تھی، 120 کی جماعت کو پر دنیا ہی کی زبانیں اتری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی کی زبانوں میں انہوں نے کلام کرنا تھا، دنیا ہی کی زبانیں ان کو آنا ضرور تھا، کیونکہ دنیا ہی کی زبانیں آئیں گی تو دنیا کی انتہا تک جائیں گے، سامریہ کے پاس جائیں گے، گلیل کے پاس جائیں گے، دنیا کی انتہا تک جائیں گے۔ دنیا کی زبان میں کلام آتا ہوگا، دنیا کی زبان آتی ہوگی تو جائیں گے۔
تو یہ ہے کلام مقدس کی غیر زبان۔ اب آپ خود سے سوال کریں کہ کئی مدت سے آپ کون سی زبان بول رہے ہو، اور آپ کو کس روح نے یہ زبان دی، کس روح کی ہدایت سے یہ زبان بول رہے ہو، اس روح کا پتہ چلائیں، کیونکہ دو روحیں ہیں جو آدمی کے اندر سے بولتی ہیں، ایک لوسیفر کی، ایک یسوع کی۔ آپ کس روح سے بول رہے ہیں اس کا پتہ چلائیں۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔